أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے قرآن سمجھے سبق نمبر 4 میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آج ہم ایک اور نیا سبق نمبر 4 اے اور بی پڑھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں قرآن پاک کے ان الفاظ کو جو ہم نماز میں 232 الفاظ پڑھتے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن پاک میں اسے ہم 50% تک انشاءاللہ سیکھ لیں گے، یعنی کہ 41,000 ایسے الفاظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ، ان کی کنسٹرکشن وغیرہ سیکھیں گے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سورہ قمر کی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ تو اس طرح سے آج 1 گھنٹے کی اس انویسٹمنٹ میں ہم ایسے 11 نئے الفاظ سیکھیں گے جو الحمدللہ 3,298 بار آئے ہیں۔ اور آپ سب سے صرف یہ ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ کلاس کے دوران آپ اور کوئی کام نہ کیجیے، صرف اور صرف پوری توجہ آپ صرف 1 گھنٹے کی بات ہے، کلاس اپنی توجہ اپنی کلاس پر کیجیے تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اس کو اپلائی بھی کر سکیں۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے مصحف میں جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ڈھونڈا بھی کریں، اور اگر آپ جیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کی تصویریں بے شک آپ گروپ میں دیا کریں، اس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے نا ایک دوسرے کو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ہمیں قرآن پاک میں وہ الفاظ مل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ پوری توجہ کے ساتھ سیکھیں، اور جو الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے الفاظ آپ پڑھیں تو ان میں کوشش کیا کریں اگر گرامر کے الفاظ آئیں گے جیسے ہوا ہوں تو اپنا وہ جو ہم گرامر والا رول ہے TPI کا اس کو بھی یوز کیا کریں۔ اب تھوڑے سے ہم پچھلے اسباق سے سوالات کر لیتے ہیں۔ رحمان کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ انمیوٹ کیجئے خود کو اور آنسر کر دیجئے۔ رحمان کے کیا معنی پڑھے تھے ہم نے؟ نہایت رحم کرنے والا، جی خوب ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو نعبدو ہے اس کی کنسٹرکشن چونکہ ہم نے افعال میں سیکھنی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی صرف اتنی اسٹیپ بتاتی ہوں کہ جب ہم اس طرح کے جو نعبدو نون سے شروع ہونے والے افعال ہوں گے اس میں ہم حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ نعبدو ہم نے پڑھا تھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی کہ نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا پھر ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ جی اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے کون سے 2 آنسر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں تیری، یا پھر ہم عبادت کریں گے؟ انمیوٹ کر کے بتا دیجیے۔ Miss A or D? کوشش کیجیے جی۔ AND الحمدللہ جی AND is the right option۔ Miss A or D? ٹھیک ہو کیا جی؟ ہاں جی میں نے دیکھا چیٹ باکس میں بھی ماشاءاللہ سے لوگ آنسر کریں۔ چلے ہم اگلے پہ جاتے ہیں۔ رحیم کا معنی بتائیے۔ رحمان کا ہم نے دیکھا نہایت رحم والا، رحیم کا کچھ ہم نے اس سے تھوڑا سا مختلف دیکھا تھا کہ ترجمے میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ جی الحمدللہ، مسلسل رحم کرنے والا، الحمدللہ۔ چلیے جی ہم آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر شیطان ہمیں بہکائے کہ یہ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہم حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القمر میں یہ 1 بار اور اسی طرح کی 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ لی ہم نے پڑھا تھا للہ میں، یعنی کہ ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں حفظ بھی ماشاءاللہ کتنی جلدی ہوتا ہے۔ فَحَل فا بھی ہم نے دیکھا، پس اور حل بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا، تو کیا یا پس کیا، کوئی ہے اس میں سے جو نصیحت پکڑنے والا ہو؟ اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیسنز میں پڑھیں گے۔
آج ہم سورہ فاتحہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، 6 اور 7 کی آیات سیکھیں گے. گرامر میں ہم انشاءاللہ مذکر سے مؤنث سیکھیں گے. ابھی تک ہم نے رائٹ ہینڈ کے اشارے کیے، آج ہم انشاءاللہ لیفٹ ہینڈ کے بھی کچھ اشارے سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا رائٹ ہینڈ اگر مذکر کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا تو ہمارا لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے ہوگا. ہم ان مؤنث کے الفاظ بھی سیکھیں گے اور ان کی جمع بھی بنائیں گے انشاءاللہ. نکات تعلیم بھی دیکھیں گے اور اس میں پھر یہ انشاءاللہ شوق بھی پیدا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آگے جتنا بڑھتے جائیں سیکھے بھی اور سمجھے بھی. یہ ہاں جی اس پر بات ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے کہ سبق نمبر 4 کے ختم ہونے پر آپ انشاءاللہ گرامر اور جو ہمارا قرآنک پارٹ دونوں ملا کر 44 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 15,387 بار آئے ہیں. یہ ہماری بات دیکھ لیجیے آپ، یہ انشاءاللہ جلدی ہی 20,000 تک پہنچ جائے گی. اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تقریباً اس کے 41,000 الفاظ کو سیکھ لیں گے. یہ آپ کا پھول بھی یا الحمدللہ. آپ خود بھی بولا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کی کلاس کے لیے یا ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے منتخب کیا. آپ منتخب کیے گئے ہیں، اپنے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اور یہ ہمارے جو ہوم ورک ہم ہر کلاس میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ چاہے کریں. 5 منٹ آپ اپنے حافظے سے یعنی کہ جو آپ کو یاد ہو قرآن پاک میں سے وہ پڑھیں. جو آپ کی بک ہے اگر آپ نے اس کا نہیں کروایا، ہارڈ فارم میں آپ نے نہیں لیا ہوا، تو آپ اس کی آپ کو دے دی گئی ہے، آپ اس کی کاپی کروا لیجیے. جو بھی ہم سبق پڑھتے ہیں وہ سارا کا سارا اس میں ہوتا ہے، اسے بھی ترجمہ دیکھا کریں، مختصر شرح دیکھا کریں، اور کچھ اس میں MCQs ہوتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کیا کریں. اور گروپ میں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اب الحمدللہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھی سوال کیا کریں. مطلب یہ صرف ایڈمن کا کام نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کا کام چیک کرنا ہے، آپ خود بھی ایک دوسرے کا کام چیک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں. اور یہ ایک دعا بھی ہمیں اپنی جو روزمرہ کی دعائیں اس میں شامل رکھنی ہے، ربی زدنی علما. اور یہ دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس کو سیکھنے میں سکھانے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، تو جو ہم نے سیکھا اس کو انشاءاللہ آگے بھی پہنچانا ہے. یہ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ 9,000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں. چلیے جی ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب جہاں سے ہم نے آیت نمبر 5 کے تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اب آپ دیکھیے ہمیں ہدایت دے. نا ہم سیکھ چکے ہیں، وہ ہم نے کہاں پہ سیکھا تھا؟ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ وہی نا ہے. یعنی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دو الفاظ کو ملا کر بنایا گیا ہے، الصراط اور المستقیم. دیکھیے ال کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ہم نے اسم کی نشانی میں پڑھا تھا الف لام تنوین، اور اسی طرح سے واو نون یا نون اور الف تا اسما کی نشانی ہے. الصراط کہتی ہیں راستے کو، المستقیم سیدھے، یعنی کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الفاظ بنے کیسے ہیں. اہدی، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ جب ہم اگلے کلاسز میں اس کی کنسٹرکشن اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ بلڈ کیسے ہوا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ جو ہم گرامر اپنی پڑھ رہے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ سارے رول اپلائی کر رہے ہیں. تو اس کا اشارہ کچھ اس طرح سے ہوا کرے گا، اہدی ہدایت دے. اب ہدایت میں آپ دیکھیں یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، ہدایت، ہادی، ہدن، اس طرح کے الفاظ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ہدایت دے نہ کسے، ہمیں، یعنی کہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا،
صرف دکھا نہیں، ہدایت کے رستہ دکھا بھی اور ہدایت کے رستے پر چلا بھی. یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھائے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت بھی دے اور اس رستے پر چلنے میں ہماری مدد بھی فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ رب العزت کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے. قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت ہے. اس کے لیے ہدل للناس، ناس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ قل اعوذ برب الناس میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی. اسی طرح سے ہدل للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں ہم دیکھیں گے الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو. صراط سے آپ کو کیا ذہن میں آتا ہے؟ جیسے پل صراط، ٹھیک ہے کیا؟ اور ہم دیکھیں گے المستقیم. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ المستقیم کہیں آپ نے پڑھا ہو؟ مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے خود کو بتا سکتے ہیں آپ نے کہیں پڑھا ہو میتھس وغیرہ میں کہیں؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ یہ جو آپ کو ساتھ ایک خط نظر آ رہا ہے، اس سے کچھ یاد آ رہا ہو؟ رولر. خط مستقیم. خط مستقیم، الحمدللہ الحمدللہ. خط مستقیم اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جب ہمیں ٹیچرز کہتے تھے کہ خط مستقیم بنائے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اسٹریٹ لائن. اب اس اسٹریٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی ہے سیدھے رستے کی. ایسا راستہ جہاں دائیں بائیں نہیں مڑنا، بالکل سیدھا رستہ، کوئی زگ زیگ نہیں ہے. اور یہ سیدھا رستہ کیا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے یہ جو لفظ ہے المستقیم، یہ قرآن مجید میں 37 بار یوز ہوا ہے. اس کو دیکھ کے ذرا خوش ہوا کریں اور کہا کریں الحمدللہ. شکر ادا کیا کریں اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور استقامت، اس کا ایک معنی استقامت بھی ہے، مطلب وہ اسی سے ملتے جلتے جو الفاظ جیسے ہم نے پڑھا تھا علامہ، تعلمہ، معلم وغیرہ، اسی طرح سے ایک لفظ تھا استقامت، یعنی کہ نہیں مڑنا یا ہٹنا، بالکل سیدھے راستے پر چلنا ہے. اب ال کی وجہ سے ہو گیا وہ خاص، یعنی کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں خاص رستے کی. ٹھیک ہے، ال کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اپنے اسماء کو تنوین کرا کر ال لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خاص چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب یہ الصراط راستہ بھی خاص ہے اور جو سیدھا رستہ وہ بھی خاص ہے. اتنی اس کی آپ سمجھ لیں کہ فضیلت بیان کی گئی. سیدھا راستہ کیا ملتا؟ سیدھے رستے کی ہدایت دے اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، یعنی کہ زندگی کے ہر کام. نوری میں کوئی کویشچن کر سکتی ہوں؟ نیچے جی جی آپ کی ٹیبل میں نیچے روٹ ورڈ ہوتا تھا نا، تو اس میں جی مستقیم کا روٹ ورڈ نہیں نظر آیا. ایسا کریں گے روٹ ورڈ اس لیے ابھی ذرا کچھ الفاظ کے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے اگلے کورسز ہیں 2 3 اس میں ہم روٹس پر باقاعدہ پھر اس پہ کلاسز ہوا کریں گے. تو ابھی کے لیے پھر وہ زیادہ ہو جائے گا. ابھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آسان کر دیا جائے. اب الحمدللہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، ٹین ایجرز بھی ہیں اور کچھ تھوڑے سے اولڈ بھی ہیں، تو اس سے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آسان کر دیا جائے. تو روٹ لیٹر جو آپ کا بتایا جائے، جی جو بتائے جائے اس پہ ذرا غور کر لیا کریں، کیونکہ سارے ابھی سے کریں گے نا تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور سیدھے رستے کی ہدایت میں کیا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں سیدھا رستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مسلمان ہونا یعنی کہ ہمارا جو بائی چانس ہم مسلمان ہیں، اس میں ہدایت کا پہلا قدم کیا ہے کہ اب ہم نماز کو پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے وقت، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. یہ جو آیت مبارکہ یہ بڑی ہی خاص ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کے طور پہ بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہمیں ہدایت ملے گی. یعنی کہ جتنی توجہ اور فوکس آپ نے کرنا قرآن پاک پہ، کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم حدیث کا بھی مطالعہ کر سکیں. ہر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے کچھ آیات آ جاتی ہیں ایسے گزرتے وقت، کوئی سینری، کوئی فریم، کوئی واٹس ایپ اسٹیٹس آ جاتا ہے ہمارے سامنے، تو اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی پیغام ہو، وہ ہمارے لیے آج کا کوئی تحفہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
اور اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتی ہوں؟ اس بات پر بھی ہم نے غور کرنا ہے. اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور ایمرجنسی ہے، اس لیے کہ ہم ہر نماز میں بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سورت بھی ملاتے ہیں ساتھ. کچھ الحمدللہ حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ بڑی صورتیں بھی ملاتے ہیں، کچھ ہم جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں ان سب کے ترجمے آتے ہوں، ہمیں سمجھ آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا فرمایا، تو یہ اور بھی ہمیں نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور ہم شوق سے نماز پڑھیں گے. یعنی کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے میں ضروری ہے. ہدایت کس کی ضد ہے؟ اپوزٹ ہے. کس کی؟ ضلالت کی. ضلالت کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو اردو والا زال والا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ضاد سے دلالت ہے، اس کی کہتے ہیں گمراہی کو. انشاءاللہ جب ہم انشاءاللہ QC2 میں جائیں گے تو ہم اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے، جیسے اپنی مرضی کی کچھ آیات کو لے کر اسی پر اپنا پورا جو زندگی کا بنا لینا دار و مدار جیسے بھی، وہ غلط ہو جاتا ہے. اس طرح سے انسان اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی. اور اسی جہاں تک یہ جو ہماری یہ آیا مبارکہ ہے، اس میں ہم نے عادت نمبر 10 بھی سیکھی. ہم عادتیں سیکھ رہے ہیں تعوذ سے پہلی، اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے بدل تھوڑی تھوڑی کر کے ہم کہاں تک پہنچ کے اپنی عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ سے ہدایت، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا. یہ جو عادتیں ہیں نا، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. یہ اس طرح سے یاد کر لینی ہے آپ نے، ان کو ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ جو پہلی عادت ہے وہ ہم نے یہاں سے لی، دوسری یہاں سے لی، پھر اس کو یاد کرنے کے ایسے رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ جب ہمیں ترجمہ پوری طرح سے آتا ہوگا، ہمیں پتا ہوگا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بات پتا چل رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. چلیے جب آپ کا ٹائم ہے تصور، احساس اور وقت پریکٹس کر لیجئے. علم یعنی کہ ایک دوسرے کو سکھا بھی لیجئے. آپ میوٹ رہتے ہوئے ضرور اس کو پڑھا کریں، اس کے ترجمے کو کوشش کیا کریں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا یہاں پر. تو نورین یہ کویشچن تھا، جی. یہ الصراط اور المستقیم دونوں میں ال لگا ہوا ہے، ہاں جی یہ دونوں، اسپیشل چیز ہے، دونوں جی اسپیشل ناؤن پراپر ناؤن ہے. دونوں. ہاں جی ابھی ہم انشاءاللہ اگلی آیت پر جاتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ وہ سیدھا رستہ ہے کیا، یعنی کہ وہ خاص سیدھا رستہ کون سا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. اس لیے دونوں کو ہم نے اس میں معرفہ میں لکھا. چلیے جی ماشاءاللہ جواب آنے بھی شروع ہو گئے. اہدینا کا ترجمہ ہے بی، ٹھیک ہو گیا جی. جی الحمدللہ سسٹر آمنہ ہے، سسٹر اختر، سسٹر یسرا اور بی بی اسد. الحمدللہ سب کا جواب ٹھیک ہے. صراط کا معنی بتائیے گا. چلیے جی اگلے کویشچن پر آ جائیں. جو ان میوٹ کر کے آنسر کرنا چاہتے ہیں وہ شاید چاہے تو ان میوٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں. جیسے سسٹر عابدہ ہے تو آپ سسٹر چاہے ان میوٹ کریں خود کو اور آنسر کر لیں. جی سسٹر صراط طیبہ کے نے، معنی ہے راستہ. جی الحمدللہ. سسٹر سبیلا، سسٹر یسرا، الحمدللہ سب کا جواب بالکل ٹھیک ہے. المستقیم کا ترجمہ کیجیے. سیدھا. الحمدللہ. چلیے اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں جو ہم نے 10 نمبر آیت کی عادت سیکھی اس کے بارے میں بتائیے گا. اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگنا. الحمدللہ. چلیے جی اسٹاپ کیجیے. اب ہے صراط الذین، راستہ. الذین آپ دیکھیے اللہ زی کی مطلب یہ جمع ہے. الذین ہمیں قرآن پاک میں بہت بار یہ لفظ ملتا ہے، یہ جو الذین ہے. آپ ایسے کھولیے قرآن پاک، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا جیسے الذین، یہ اتنا عام ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے تقریباً ہر جو پیج ہوگا اس میں مل سکتا ہے. اب یہ دیکھیے جی میں نے رینڈملی کھولا ہے، سورہ الانبیاء ہے 17 نمبر پارہ میں. اس میں آ گیا ہے ابصار الذین کفروا. اس طرح سے آپ اس کو جی آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے بتا سکتے. جی جی سوری نرین، اس میں اللہ زینہ میں لوگوں کا کہاں سے آ گیا؟ اللہ زینہ تو اسم موصولہ ہے. ہاں جی اشارے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی. اس میں جو ہم رواں ترجمہ کرتے ہیں اس میں بتانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے راستہ ان کا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، راستہ ان کا ایسے بھی کر سکتے ہیں.
لیکن یہ کہ اردو ہے آسان بنانے کے لیے راستہ ان لوگوں کا، آگے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اسی لیے پھر ہم اس میں ان لوگوں کا کہہ دیتے ہیں. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں راستہ ان کا، اشارے کے طور پر اس کو یوز کر لیجئے. یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم جو پیچھے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں وہ راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے. اب کسی کو یاد ہو ہم نے کہا تھا انتا، ٹھیک ہے، آپ کا اشارہ کیا تھا، یعنی کہ تو. ہم نے کہا تھا کہ ہم اردو میں احتراماً تو کو آپ بھی کہہ دیتے ہیں نا. تو انعام کیا تو نے کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ کہ اللہ رب العزت سے. علیہم وہی جو ٹیبل والا، علیہم ان پر، کیونکہ ہم نے کہا تھا یہ جو زیر آئے گی، جب یا آئے گی تو اس میں ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ، یہ جو اس کی کنسٹرکشن چینج ہوگی کہ اس کا علیہم نہیں کر سکتے نا، وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو یہ وہی ٹیبل والا ہے جو ہم نے اعلیٰ والا ٹیبل، جو ہم نے کیا ربو والا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم آگے انشاءاللہ یہ ٹیبل کریں گے، یہ جو حروف کے ساتھ ملا کر بھی. یہ وہی ہے، اس طرح سے الصراط المستقیم، راستہ سیدھا. اب ہے اللہ دینا، ان لوگوں کا، وہ جو لوگ، یہ اللہ دینا کا جو لفظ ہے یہ 1080 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے صفحات ہیں 600، اور اس طرح سے یہ ہر صفحے پر، یا یہ بھی ہے کہ یہ ہر صفحے پر 2 بار یا 3 بار بھی یوز ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک لفظ سیکھتے ہیں اور الحمدللہ کتنے آپ الفاظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. جی اب یہ جو سسٹر ہم سے پوچھ رہی تھی روٹ لیٹرز کا، تو یہ لے جی، یہاں پہ ہم نون، عین اور میم سے یہ والے روٹ کے ساتھ جو الفاظ بنا سکتے ہیں. اور یہ سارے نہیں لکھے جاتے، یہ بھی آپ لکھا کریں، اپنے پاس نوٹ کیا کریں، یہ سارے الفاظ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بس تھوڑے سے بتائے جاتے ہیں تاکہ جو اردو میں جن کی مماثلت پائی جاتی، جو اردو میں مشابہ ہوتے ہیں. اس میں انعام اور نعمت کا ذکر کیا، یعنی کہ انعام کیا تو نے علیہم ان پر. علیہم اس طرح سے بنا ہے، علا اور ہم، ٹھیک ہے، پر اور ان. اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا، ہم کس کے راستے کے پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں. یہ اب 4 چیزیں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. انبیاء، صدیقین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اپنا انعام کیا ہے. اور لوگوں پر بھی کیا ہے. ان 4 کا خصوصاً ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا. آئیے ان کے رستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں کہ جو ہم سیدھے رستے کی دعا، یا جو ہم ان لوگوں کے رستے کی دعا مانگ رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو ہم اسے اچھی طرح سے جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو دیکھتے ہیں جی انبیاء کا راستہ کیا تھا. اس وقت ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ نے 4 اہم کام کیے. وہ 4 اہم کام کون سے ہیں؟ عمل. پہلا جو تھا وہ ہے عمل، دل کے اعمال، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا. اسی طرح سے بقیہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. اور جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھیں گے تو ہماری نماز خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. دعوت، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اتنا بھی کافی نہیں کہ خود آپ نے عمل بھی کر لیا، آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جو سارے اعمال کریں. اس میں اتنا کافی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہنا ہے. ابھی سے عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. تیسرا ہے تزکیہ، یعنی پاکی. لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. قرآن ان کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام پر عمل کروایا. اور ہم نے بہت پڑھا الحمدللہ. ہم جتنی بھی کتابیں حدیث وغیرہ کی سنت کی پڑھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے کام نہیں ہوا تھا جو اسلام پھیلا. انہوں نے بڑی صعوبتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، پھر یہ کہ وہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. تو اس لیے اگر اس سلسلے میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ پر توکل کیجئے کہ وہ انشاءاللہ ان مشکلات سے نکالنے والا بھی ہے. یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ایمان لانا، عمل کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا اور اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. مطلب صرف یہ ایسا کہہ دینا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے اتنا کافی نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ ہاتھ سے روکیے، اور یہ ایک طرح سے جہاد بھی ہے. اور جہاں پر ہم نے عادت نمبر 11 سیکھی کہ ہمیشہ اچھے ماڈل،
نمونے مثالیں ان کے طریقوں پر چلے. اب وہ کون ہے؟ وہ ہے صحابہ کرام ہیں, صحابیات ہیں, الحمدللہ ازواج مطہرات ہیں, اور سب سے جو بہترین ماڈل کامل ہیں جو وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہترین ماڈل کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ان کے بارے میں پڑھنا, ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا کہ ان کے جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں اور پلان بنائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. چلیے جی اس کو دفعہ پڑھ لیجیے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. علم یعنی کہ ایک دوسرے کو بھی سکھائیے. چلیے جی علیہم کا ترجمہ اشارہ میں کرتی ہوں, علیہم آپ اس میں سے چوز کر لیجیے. چیٹ باکس میں فٹافٹ سے بتا دیجیے. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. سسٹر انم, سسٹر طیبہ جی, سسٹر مزدہ, ماشاء اللہ. الذین انعمت علیہم میں یہ لوگ تھے. چلیے جی بتائیے. انبیاء, شہداء, صدیقین, صالحین, کون سے لوگ تھے؟ ابھی ہم نے بات کی انعام کی. تمام تھے, الحمدللہ. اچھا جی, اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو صالحین تھے, انبیاء, شہداء وغیرہ, یہ کیا کام کرتے تھے؟ نیک اعمال, تزکیہ, دعوت, اچھے کام کو کرنا. اور الحمدللہ. اچھا جی, صراط الذین انعمت علیہم میں کامیاب شخص کی کون سی عادت پائی جاتی ہے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا, دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانا, سیدھا راستہ منتخب کرنا, یا اچھی کتابیں پڑھنا. کوشش کیجئے ذرا, اس میں کون سی ایک عادت ہم نے سیکھی ہے؟ انمیوٹ کر کے بھی آنسر کر سکتے ہیں, کیجئے گا. چلیے جی, یہ تھا اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا. ٹھیک ہو گیا. وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ سیدھا راستہ وہ آ جائے گا اہدینا الصراط المستقیم. اب اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں. غیر المغضوب علیہم, غیر کہتے ہیں نا کو, جیسے ہم کہتے ہیں لا نہیں, اسی طرح سے غیر نا. المغضوب, المغضوب کہتے ہیں جس پر غضب کیا گیا, علیہم پھر وہی علیہم ان پر. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھتے ہیں غیر. اب غیر کا لفظ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, جیسے ابھی آج کل جو محرم کے ہم نے ختم وغیرہ دلائے, تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کھانوں پر غیر اللہ کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے, یعنی کہ غیر اللہ جو اللہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا غیر اس کے دو معنی سیکھ لیجئے, نہیں اس کے علاوہ, اور جو معنی اور آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے. جیسے جیسے ہمارا کورس آگے بڑھتا جائے گا یا کورسز آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سارے معنی سیکھیں گے. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 147 مرتبہ یوز ہوا ہے. مغضوب, مغضوب کی کنسٹرکشن دیکھ لیجئے. اچھا, اس کا روٹ لیٹر بھی بتا دیا کیا, غین, ضاد اور با. اب آپ دیکھیے اس کے جو وزن پر آنے والے, ہم ان اوزان کو بھی انشاءاللہ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے. اب المغضوب, آپ اس کو بھی ال لگا کے دیکھ سکتے ہیں. المظلوم, المغضوب, یہ اب مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے یا جس پر ظلم کیا گیا ہو, جس پر اثر پڑا ہو. اسی طرح سے مغضوب ہے جس پر غضب کیا گیا ہو. کچھ اس طرح کے اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مقتول, جسے قتل کیا گیا ہو. مطلوب, جسے طلب کیا گیا ہو. آپ ایسا کیجیے گا, اس سے ملتے جلتے اسی وزن پر آنے والے کچھ الفاظ آپ بھی ڈھونڈیے گا اور انشاءاللہ گروپ میں اس کو سینڈ کیجیے گا. دیکھیے آپ کی اسائنمنٹ کے طور پر لیا کریں اسے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا, اعلیٰ پر اور ہم ان و, اور یہ پھر سٹریس ڈالنے کے لیے, اور نہ ہی, مطلب نہ, اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے پر الضالین جو گمراہ ہوئے. و اور لا نہ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو الفاظ ہیں دونوں یہ 1687 مرتبہ یوز ہوئے قرآن پاک میں. دال کو دیکھ لیتے ہیں. دال یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے واؤنون اور یانون والی جمع دیکھی تھی نا, اگر اس کے اوپر دو پیش ہو دالون تو یہ ہو جائے گا دالون. اگر اس کے اوپر دو زبر ہو, دو زیر ہو, تو ہم یانون والی جمع میں بناتے ہیں. اور دالین میں کون سی جمع یوز ہوئی ہے؟ یانون والی. اور گمراہ ہونے والا, یہ دلالت, یہ ہے 1687 مرتبہ یہ یوز ہوا ہے قرآن پاک میں. یہ دیکھیے جی, جہاں پر یہ آپ جمع کا نشان دیکھیں آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا. اب ہم نے المغضوب اور الضالین ان کا فرق دیکھنا ہے.
ٹھیک ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, کہ ہم سیدھے رستے میں تو ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, ان کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چنا. اب ہم نے بچنا کس سے ہے؟ المغضوب, جن پر غضب کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے, جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, مگر وہ عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو ہر صحیح جو عمل ہے اس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب جیسے ہمیں پتا ہے نماز پڑھنی ہے اور اسی طرح سے سارے جتنے بھی احکام ہیں, اور پھر بھی ہم نہ کریں عمل, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے. سوچئے کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا. آپ یہ دیکھیے, والدین ناراض ہو جائیں, بہن بھائی ناراض ہو جائیں, یا آپ جاب کرتے ہیں آفس میں آپ کے باس ناراض ہو جائیں, آپ کے ٹیچرز ناراض ہو جائیں, تو کتنی وہ پریشانی سی ہو جاتی ہے نا. تو غور کیجئے, اللہ رب العزت اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا کتنا برا حال ہوگا, دنیا بھی برباد, آخرت بھی خراب. اسی طرح سے جیسے ہم کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں, اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچے نا اکثر کٹنگ بھی ویسی سی کروا لیتے ہیں, اپنی ڈی پیز پر بھی لگا لیتے ہیں ان کو. تو کوئی بھی اپنا ماڈل یا پھر رول ماڈل بنانے سے پہلے دیکھیں, سوچیں کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, کیا وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ضالین, مغضوب کون تھے؟ جو جانتے تھے عمل نہیں کرتے. ضالین, جو جانتے ہی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے تھے, یعنی کہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے, بس جو جیسے اکثر ہو جاتا ہے رسومات ایسی ہوتی ہیں جو شروع سے باپ دادا کرتے چلے آ رہے, اسی کو وہ آگے بڑھاتے ہیں, اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آئے کیوں, کھایا پیا اور سوئے جاگے اور اپنا جو بھی سوشل لائف کی گزاری اور بس ختم. صحیح علم حاصل کرنے کی بھی فکر نہیں ہے. صحیح علم یعنی کہ قرآن کا علم. دنیاوی علوم بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں, اور سائنس پر تو کہتے بھی ہیں کہ ضرور آپ کیا کریں سرچ, کیونکہ بہت اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. اور وہ اوکے, سوری تھوڑا نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ضالین کا مطلب ہے اے اور بی. ہاں بی. جی چلیے جی, سورہ فاتحہ ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں, لیکن اب ہم جس انداز سے سیکھی آج ہم نے, اس میں ہم تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. مشورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہر نماز کی رکعت میں اس بات کو یاد رکھیے کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی, اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی, یعنی کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی, یعنی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے سورہ مبارکہ میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور جو وہ کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں سے ہم اپنی دعا کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے, وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ منتخب کیے گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا, اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس اپنے انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کبھی اس بات کو مت بھولیے, اور دعا کیجیے ربی زدنی علما. یہ آپ کے ہوم ورک ہیں, اور آپ نے الحمدللہ گرامر کے اور قرآن پارٹ کے الفاظ کل ملا کر 26,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں الحمدللہ.
ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے, پورا دماغ استعمال کیجیے قرآن سیکھنے کے لیے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے, کوئی ایک بار دیکھتا ہے سنتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات, اور کچھ ہوتا ہے کہ 2 بار 3 بار سننے سے یا کسی کے ساتھ بات کرنے سے سمجھ آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کا انداز کون سا ہے, آپ اپنے انداز پر توجہ کیجیے اور اپنے انداز سے سیکھیے. کیا نماز کے بعد اذکار کے معنی سیکھنا آسان ہے؟ بالکل ہے. کیا فاعل مفعول وغیرہ آسان ہے؟ انشاءاللہ اگلی باتیں ان کو ہم اگلے میں پڑھیں گے. چلیے جی, اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے, 1 منٹ کی ہم بریک کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں. کوشش کیا کریں اس دوران آپ نے جو سوال کرنا وہ آپ نے جو قرآن پارٹ پڑھا اسی سے ریلیٹ ہو, یا ہم جو 3 لیسن پہلے پڑھ چکے اس سے ریلیٹ اگر کوئی کویشچن ہے تو کر لیجیے. میرا کوشچن تھا وہ جو علیہم کا جو ہم ہے نا, وہ ویسے ہم لوگوں نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے اس میں ہم ہوتا ہے, ہاں لیکن جی, اس ہاں میں ہم آ ٹھیک گیا. ہاں جی, جی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ربہ اب پیش ہے نا, تو یہ ایک فطری سی بات بھی ہے. جب ہم اعلیٰ کرتے ہیں تو وہ زبر ہے, اس میں یہ جو یا ہے نا یا, اب یا کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے نا, یہ تو ہم قرآن پاک میں روانی سے ایسے پڑھ بھی نہیں سکتے. ابھی ہم انشاءاللہ اگلے جو ہمارے 2-3 جو یہ جو لیسن آئیں گے اس میں ہم یہ سارا انہی ٹیبلز پر ہی توجہ کریں گے, اسی کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں پھر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے سیکھ لیں گے. ابھی کے لیے ایسے یاد رکھ لیں کہ ربہ اور ربہم اسی طرح سے علیہ اور علیہم دونوں کا معنی ایک جیسا ہی آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا کا جواب ہوا سے, اسی طرح سے جب ہم ہو کا جواب کہیں گے ہو کا جواب ہو سے, ہی کا جواب ہی سے, ہم کا جواب ہم سے, ہم کا جواب ہم سے. اس میں مطلب کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہم جب ڈیٹیل پڑھیں گے ان ٹھیک ٹیبلز کو ہے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس کو جی. ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. بتایا تھا, بھول گئی تھی, یاد آ گیا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہم بھولتے ہیں, پوچھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے ساتھیوں کو سیکھنے کا موقع ملے. خود مجھے بھی جیسے بات یاد آ جاتی ہے. سوال اسی لیے کہتے ہیں سوال بہت اچھے ہوتے ہیں, سوال کرنے چاہیے. ہم بی پارٹ پر آ جاتے ہیں تاکہ ہم انشاءاللہ 5 بجے تک اپنی کلاس کو کور بھی کر لیں. چلیے جی, قواعد میں آج ہم نے سیکھنا ہے مذکر سے مؤنث بنانا, اور پھر اس کی ہم نے جمع بھی سیکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مسکرائیے اور کہیے الحمدللہ, اس بات پر کہ گرامر مشکل نہیں ہے. جس طرح سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بہت آسانی سے ہمیں قرآن پاک کی الحمدللہ جو جتنی بھی گرامر مطلب ہم پڑھیں گے وہ ہمیں قرآن پاک میں سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی. جب میں نے یہ پہلا جو QC1 کیا تھا تو میں زیادہ تر سورہ یاسین میں سے یہ جتنی ہم گرامر پڑھتے ہیں اس کو میں اپلائی کیا کرتی تھی. میں نے اشارہ کرنا, ہوں کا اشارہ کرنا, اور زیادہ تر یہ میری پریکٹس ہوتی تھی فجر میں, کیونکہ بعض کو آپ کو شرم بھی آ رہی ہوتی ہے نا دوسروں کے سامنے اشارے کرتے ہوئے, تو شرمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اشارے کرنے, آپ کے کوئز بھی بہت اچھے ہوں گے, آپ کے ہوم ورک بہت اچھے ہوں گے, اور قرآن پاک میں جہاں آپ اشارہ کریں گے آپ کو خود بہت سمجھ آئے گی کہ یہ اس کی بات ہے, ہم سب کی بات ہے, آپ کی بات ہے, میری بات ہے, یا پھر یہ مذکر کی بات ہے, مؤنث کی بات ہے. جیسے آپ کا اشارہ جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس بارے میں بات کی گئی ہے. گرامر ہم نے کیسے کرنی ہے ہر بار ہم دیکھتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتلائیے, دل سے کیجئے, اور ہم سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ خود بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کیا کریں. علمو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سکھائیے. جو ہم پہلے کر چکے ہوا ہم کا ٹیبل اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. 1295 بار یہ ٹیبل قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. وہ ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ کی کتنی اقسام ہے. الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام ہیں. اس سب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کسے کہتے ہیں, کسی کا نام اور صفت, یعنی کہ 2 چیزیں. ٹھیک ہو گیا. فعل میں ہم نے سیکھا ہے یا سیکھنا ہے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں کہ اس میں بھی 2 چیزیں پائی جائیں گی, کام کا کرنا یا ہونا, اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے گا. اس کے بعد حرف انشاءاللہ جو ہماری کلاس ہوگی کل کی اس میں شروع ہو جائیں گے, تو اس میں بھی 2 چیزیں ہم نے کرنی. اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. حروف کیا کرتے ہیں, اس میں ہم پڑھیں گے بی, لی, من, فی, ان. ٹھیک ہو گیا. اس میں سے بی اور الا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم پڑھ بھی رہے ہیں, وا ہے, فا ہے, کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, کچھ انشاءاللہ آگے بھی پڑھ لیں گے. ہم نے اسماء بنانے سیکھے تھے جیسے مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک, منافق. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی جمع کیسے بناتے ہیں. اس کا قاعدہ ہم نے سیکھا. مسلم سے مسلمون, مسلمین, مؤمن سے مؤمنون, مؤمنین, صالح سے صالحون, صالحین, کافر سے کافرون, کافرین, مشرک سے مشرکون, مشرکین,
मुनाफिक से मुनाफिकून, मुनाफिकीन। और इस बात को भी याद रखना है कि जब आपके पास मुस्लिमुन हो तो आपने ये सारी, ये जो जितनी इसके अगर तनवीन वाली आ गई, दो पेश वाली तनवीन आ गई, तो वाव नून वाली जमा बनानी है। और इसी में अगर दो जबर और दो जेर हो तो दोनों सूरतों में या नून वाली जमा बनेगी। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जमा सालिम। एक हम सीखेंगे जमा सालिम और एक हम सीखेंगे टूटी फूटी जमा। अब जमा सालिम का जो कायदा है उसमें देखिए, जो मुस्लिम है ना, ये जमा में भी पूरा का पूरा वर्ड आ गया, मुस्लिमीन में भी पूरा वर्ड आ गया। इसको हम कहते हैं जमा सालिम। जैसे कहते हैं ना सालिम बकरा, सालिम मुर्गा, इसको भी इसी तरह याद करने कि ये सालिम का सालिम लफ्ज इसमें मौजूद है। और फिर हमने किया था, ये थे जमायर। पहले हमने सीखे मुनफसिला, जिसमें थोड़ा सा फासला हो, जैसे हुआ है ना, उसने जुड़ना नहीं है इस्म के साथ या हर्फ के साथ, ठीक है। अब ये जो है हु हम वगैरह, इसको कहते हैं मुत्तसिला, यानी कि जुड़ कर आने वाले। उन्हें हम कहते हैं डिटैच और इनको कहते हैं अटैच। ये भी नाउन है, प्रोनाउन ये, ठीक है। इसको आपने अस्मा में ही कंसीडर करना है। जब आपसे पूछा जाए हु क्या है, जमीर है, हाँ जी बिल्कुल है। अगर आपको जमीर वाला ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ इसम पूछा गया, तो जी हाँ ये बिल्कुल ये अस्मा है, यानी कि ये नामों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, नामों की बजाय इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा टेबल था। हु उसका, हम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। और ये तो जो अपने कुरान मजीद की, जी जी नूरीन, ये नाउन्स हैं, यानी हाँ जी, हुर्फ है कि नाउन है? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस। नाउन्स तो पूरे पूरे नाम आगे, प्रोनाउंस मतलब जो नामों के जी बजाय जी जी इस्तेमाल करते हैं, जी। ठीक हो क्या। कोई एक मजमून छोटा सा उर्दू में बना कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप समझ लें हामिद एक अच्छा लड़का है, वो मेहनती है, उसके पास, अब ये जो उसके पास वाला है ना, जैसे उसके पास एक कलम है, तो अब ये जो उसका तर्जमा है, ये हमने कैसे करना, हु से करना है। वो का तर्जमा हुआ से करना है। ये हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। इसमें हमने सीखा था रब्बूहु उसका रब, रब्बूहु उन सबका, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब। और ये जो इस तरह के अफ़ाल हैं, ये जो इस तरह के टेबल्स हैं, ये कुरान पाक में 950 से ज्यादा मरतबा प्लस के निशान से में ये पता चल रहा है। चलिए जी हम थोड़ा सा पिछले इसबाक से सवालात कर लेते हैं। वलिल काफिरीना, वलिल काफिरीना इसका मतलब क्या बनेगा? इनको तोड़ लीजिए, वा ली और अल काफिरीन। वा और ली का मतलब हमने पढ़ा था लिए, और काफिरीन काफिरों। जी चैट बॉक्स में आंसर कर लीजिए, जिसने बोल के आंसर करना है वो खुद को अनम्यूट करके आंसर कर दे। जी ठीक हो गया जी। सिस्टर मुज़ा, सिस्टर तैयबा, सिस्टर बीबी अस्मा और सिस्टर मारिया, सिस्टर हादिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर अनम का आंसर भी ठीक है, सिस्टर सिद्रा का भी। चलिए जी, हु हुम का ही कुमना किस लफ्ज, किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान मजीद में आया है? अब आप बताएं मुझे, ये तकरीबन हर सफा पर है, हर सतर में है, हर सूरा में, या तकरीबन हर लफ्ज में है? आंसर कीजिएगा। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर तैयबा ने कहा है बी। सिस्टर युस्रा आप भी ठीक कर लीजिए इसको। ठीक है, हर सतर में है। ये पुराने पाक उठाए, आपको हर सतर में मिलेंगे, कोई कोई नहीं से। तो वा अना मुस्लिम, जब आपने तर्जुमा करना है तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, वा अना मुस्लिम। ठीक हो गया जी सिस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट का कीजिएगा, वा अना मुस्लिम। जी सिस्टर अनम का आंसर ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मूसा और ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर तैयबा का आंसर ठीक है। चलिए जी हम आज के सबक की तरफ पढ़ते हैं। आज हम इस सबक में क्या सीखेंगे? मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा। जब मुअन्नस का जिक्र आए और फूल ना आए तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर ये पिंक पिंक से भी पता चल रहा है कि अब मुअन्नस की बात हो रही है, इस्लाम की शहजादियों की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इशारा क्या करना है? हमने इशारा किया था हुआ वो मर्द, या वो औरत, हुआ किया, हुआ किया, हुआ किया। ठीक हो गया जी।
اب یہ جو مسلم ہے مسلم اس کے آگے ہم گولتا بڑھائیں گے تو کیا بن جائے گا مسلم سے مسلمہ مسلم مسلمہ کیونکہ کتنا آسان ہو گیا. اب جتنے بھی ہم نے اس طرف جیسے مومن لکھا ہے مومن مؤمنہ صالح صالحہ نام بھی ہوتے ہیں نا یہ جو آپ دیکھیں جو لڑکیوں کے نام بھی اس طرح سے رکھے جاتے ہیں کافر کافرہ اب یہ کس نے نام نہیں رکھنا اچھا جی مشرک مشرکہ. چلیے جی اب آپ ایک آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی ابھی پڑھا چلے ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے پھر سوال پوچھتے مسلم مسلمہ مؤمن مؤمنہ صالح صالح صالحہ اور کافر کافرہ مشرک مشرکہ. ٹھیک ہو گیا اب سمجھ میں آ گیا یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے گولتا مؤنث کی نشانی آ گئی. صالح کا مؤنث بتائیے. اچھا جی آنسر ہو بھی کیا ہے الحمدللہ ڈی الحمدللہ. چلیں ہم تھوڑی سی عربی بول چال کر لیتے ٹائم بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. جی جیسے ہم نے اس کو ہم اب جوڑتے ہیں اپنے ضمائر کے ساتھ مسلم وہ مسلمان ہے یا مسلمہ وہ مسلمان مرد ہے وہ مسلمان عورت ہے. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہوا مؤمن یا مؤمنہ ہوا صالح یا صالحہ ہوا صابر یا صابرہ ہوا شاکر یا شاکرہ. ہوا مسلم. اب آپ میں سے کوئی ایک پارٹیسپینٹ میرے ساتھ مؤنث کے صیغے کرے. میں مذکر بولتی ہوں آپ مؤنث کا کیجیے گا. جی کون کرنا چاہے گا کوئی بھی ایک خود کو والنٹیئر کریں. جی چلیے ہاں چلیے جی میں ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیجیے گا. ہوا مسلم یا مسلمہ الحمدللہ. ہوا مؤمن یا مؤمنہ ہوا صالح یا صالحہ ہوا صابر یا صابرہ ہوا شاکر یا شاکرہ. الحمدللہ. اب آپ ایسا کیجئے آپ بولیے مذکر کے اور میں مؤنث کے بولتی ابھی ہم اس کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ میری ٹیچر بن جائیے. ہوا مسلم یا مسلمہ ہوا مؤمن یا مؤمنہ ہوا صالح یا صالحہ ہوا صابر یا صابرہ ہوا شاکر یا شاکرہ. الحمدللہ. آپ سب نے اس طرح سے پریکٹس کرنی خود بھی کر لیجئے بے شک اب گروپ میں بھی دو لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ وائس نوٹ بھیجیے کہ یہ میں نے یہ پڑھا آپ اس کی سب کر لیں مؤنث کر لیں. یہ بڑی اچھی آپ کی ریویژن ہو جائے گی. یا صالح صالحہ اس کا معنی بتائیے گا. اچھا صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک. ٹھیک ہے اب نیک عورت یا مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. ہیا کا مطلب ہے وہ جیسے ہوا کا مطلب وہ ہے ہیا کا مطلب بھی وہ ہے. اچھا جی آنسر آ رہے ہیں. جی 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 الحمدللہ سب کا آنسر ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی ہوا مؤمن بنائیے گا. سسٹر مریا ٹھیک ہے سسٹر انم ٹھیک ہے الحمدللہ. سسٹر جی ٹھیک ہے جنہوں نے بی لکھا الحمدللہ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. یا مؤمنہ. مذکر اسم کو مؤنث اسم بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا کون سا قاعدہ کیا ہم نے واو نون جوڑا یا گولتا جوڑ دی جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں نا جو لوگ تجوید وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا. آخر میں یا نون کو جوڑ دیا یا پھر آخر میں ہم نے چھوٹی یا جو ہوتی ہے یہ بنی. عربی میں تو ہم صرف کوئی یا کہتے ہیں نا کیونکہ اس میں بڑی یہ والا تصور نہیں ہے اس میں صرف یا ہوتی ہے. الحمدللہ آنسر ٹھیک ہے. آنسر ہے وہ مسلمان عورت ہے مسلمان. جی ہوا مسلم ہیا مسلمہ اس کے بعد انتی مسلمہ یا پھر ہوا صالح کون سا آئے گا الحمدللہ. جی سسٹر سدرا ہے سسٹر انم ہے سسٹر رجا ہے اور سسٹر توحید سسٹر ہادیہ
सिस्टर मुज़्ज़ा, सिस्टर सना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर सिद्रा का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम हमेशा से ये यूज करते हैं ना, ये पढ़ते हैं हम, जैसे मुअन्नस की मिसाल के लिए, आसानी के लिए हम समझते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, यानी कि अबू बकर अल्लाह उनसे राजी हुआ। अब हमने जब मुअन्नस के लिए कहना तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, हु और हा। जैसे हमने हुआ और हिया किया, इसी तरह से जहां पे हमने हु, उसके लिए हमने क्या यूज करना है, हा, ठीक है। अब आपकी ये जो कंफ्यूजन थी ये भी दूर हो गई कि ये जब हम सहाबी का नाम लेंगे तो अनहु कहना है, और जब सहाबियात का नाम लेंगे मुअन्नस के लिए हम हा की ज़मीर, ये वो वाली है मुत्तसिला, ठीक है। जैसे हु हम था, इसी तरह से इस जो हम लेफ्ट हैंड से करेंगे वो हा की ज़मीर जुड़ेगी। जैसे रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। दोबारा से करते हैं, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। अब हम इसको देख लेते हैं, मुज़क्कर में हमने किया था रब्बुहु, और मुअन्नस में क्या हो गया, रब्बुहा। दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अब जैसे हम कहें कि इस्मुहा, मा इस्मुहा, उस मुअन्नस का नाम क्या है, इस्मुहा ज़ैनब, इस्मुहा मुमिना, इस्मुहा आयशा। इस तरह से हम नामों को भी इस तरह से बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है। अब ऐसा करिए, कोई मेरे साथ इसको दोहरा ले, मैं मुज़क्कर के बनाती हूँ, जो टेबल आप मुअन्नस वाला बनाइए, कोई सी भी एक सिस्टर बना लें। जी, रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। इस्मुहा। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, या इसको इस तरह से कर सकते हैं, रब्बुहु उस मुज़क्कर का रब, रब्बुहा उस मुअन्नस का रब, ठीक है। ये हु और हा का फर्क भी आज हमें पता चल गया। अब इसी तरह से कुछ हम डायलॉग कर लेते हैं। मन रब्बुहा, जैसे हमने कहा था मन रब्बुहु, अब हम कह रहे हैं मन रब्बुहा, रब्बुहल्लाह। मा दीनुहा, दीनुहल इस्लाम। मन रब्बुहा का मतलब है उस औरत का रब कौन है, रब्बुहल्ला, उस औरत का रब अल्लाह है। मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है, दीनुहल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। मा किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है, किताबुहल कुरआन, उस औरत की किताब कुरआन है। मन रसूलुहा, उस औरत के रसूल कौन है, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है, इस्मुहा ज़ैनब, उस औरत का नाम ज़ैनब है। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी वर्कबुक पे भी और ग्रुप में भी प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा ताकि हम जो 2-4 मिनट इसमें थोड़ा और देख लें। अच्छा, अब इसमें जो हमने बात सीखनी वो क्या है कि जब हमने जमा की मुअन्नस बनानी है तो इस गोल ता को हटाकर अलिफ ता का इजाफा कर देना, ठीक है। मुस्लिमा से मुस्लिमात, ठीक है। अगर इसको मुस्लिमात आपने पढ़ना है ना तो इसको बस इसको इधर रोक देना है, ठीक है, एक करके देखिए। और जब हमने ये अलिफ ता वाली पढ़नी तो मुस्लिमात। अब इसी तरह से बाकी सारे बनाते हैं, मुमिना मुमिनात, मुशरिका से मुशरिकात, ठीक हो गया जी। चलिए जी, रब्बुहुम रब्बुहुम, ठीक है, इसका इशारा रब्बुहुम और दीनुकुम, ठीक है। आप भी अपने इशारे साथ साथ किया करें। हमारी किताब किताबुना, उन सब का दीन दीनुहुम। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, दीनु मा दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है, क्या आंसर होना चाहिए हमारा। चलिए जी, स्टार्ट कीजिए चैट बॉक्स में। जी मैं आ चलिए ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं।
ما کتابها کتابها القرآن. دونوں طرف سے آواز. من ربوہا اس عورت کا رب کون ہے؟ من ربوہا اس عورت کا رب کون ہے؟ چیٹ باکس میں آنسر کر دیں یا بول کے بتا دیجئے. ربوہا اللہ. جی ماشاء اللہ سسٹر انم، سسٹر چسرا، الحمدللہ آپ کا آنسر بالکل ٹھیک ہے. من رسولہا اس عورت کے رسول کون ہیں؟ رسولہا محمد. چلیے جی. مسلمہ کی جمع، مسلمہ کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمون بنے گی مسلم یا مسلمات سالمات؟ مسلمہ کی جمع. اس کوشچن کو آنسر کیجیے. مسلمات. مسلمات. الحمدللہ ہو گیا جی. چلیے جی نقطۂ تعلیم آ گیا، چھٹی کا ٹائم ہو گیا. دماغ کیسے کام کرتا ہے پچھلے سبق میں سیکھا. آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے، دماغ کو بہتر استعمال کرنے سے زیادہ بجلیاں چمکائیے. اور آج ہم سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے معنی جلدی یاد ہو جاتا ہے، یعنی کہ ریفرنسز بنائیے. ٹھیک ہے، کہ جو ہم سیکھتے ہیں. اب یہ جو ہم نے پڑھا نا ربوہا، آپ اور کافی سارے الفاظ اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیجئے. ساعت یہ جو تھا جوال جوڑیے، جوالوہا ہو جائے گا، ساعتوہا ہو جائے گا. اس طرح سے الفاظ جوڑیے گا اور یہ معنی دیر تک آپ کو یاد رہیں گے اور جلدی یاد بھی آ جائیں گے. اور یہ جو ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں نا، اس کا خاص فائدہ بھی یہ ہے کہ اس سے آپ کو جلدی سے سارے معنی یاد ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہم نے کیا بار بار دیکھتے ہیں کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ ہمارا لیسن کور ہوا اور آج ہم نے الحمدللہ 10,000 سے زیادہ یعنی کہ 20,000 سے اب ہمارے تھوڑے سے کم رہ گئے، 15,000 سے زیادہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے. اور یہ جو بار انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کل ہو جائے گی 20,000 تک انشاءاللہ. یعنی کہ ہم جو 4500 ایسے الفاظ ہیں جو تقریباً قرآن پاک میں 78,000 بار آئے. اچھا اب یہ جو بتایا کیا نا 41,000 اور اس کا یہ فرق ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم گرامر وغیرہ سیکھ لیں گے یا ہمیں روٹ لیٹرز کا بھی پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد جو یہ جو الفاظ رہ جائیں گے نا یہ 4500 رہ جائیں گے. اب اتنے الفاظ انشاءاللہ ہم اپنے کورس کے اینڈ پر سیکھ لیں گے کہ ہم قرآن پاک کا تقریباً 50% حصہ سیکھ لیں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. الحمدللہ یہ پھول آپ کا ہوا اور آپ کے جو کام ہیں جو ہم نے پہلے ایک دفعہ بتایا کیا کیا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اپنی جو ٹھیک ہے آپ کی تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ کی سے چینج وغیرہ کسی نے اپنی ہارڈ کاپی منگوائی ہیں، اس کو آپ بار بار دیکھیے اور اس میں سے جتنا ہم نے پڑھ لیا کوشش کیا کریں کہ اس کو اپلائی بھی کریں. اور ایک بات ہم ہر لیسن کے اینڈ پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آسان ہے ٹیچر بننا، جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھا دیجیے. اور اگر آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ. الفلاح سے آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. چلیے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.